السلام علیکم دوستو، آج جو ٹاپک لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے حج کے معنی۔ ہماری چوتھی بنیادی عبادت حج ہے۔ حج کے لفظی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، کسی کے پاس بار بار جانا کی ہے۔ لفظ حج کے معنی برس اور سال بھی ہے۔ اسی طرح حج کے لفظی معنی بنتے ہیں سالانہ زیارت۔ عربی میں اس لیے حج کے دنوں کو موسم حج بلکہ بعض دفعہ صرف موسم بھی کہتے ہیں۔ حج کا یہ نام اس کے ہر سال آنے کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ اسلامی اصطلاح کے طور پر حج کا مطلب ہے ایام حج میں خانہ کعبہ کی زیارت کو جانا اور تمام مناسک حج پورے کرنا۔ اسلامی بنیادی عبادت کے طور پر حج پر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے۔ مندرجہ بالا عبارت میں ایام حج، خانہ کعبہ، مناسک اطاعت اور ایک دفعہ کے الفاظ غور طلب ہیں اور تشریح طلب بھی۔ ایام حج سے مراد قمری تقویم کے آخری مہینے ذی الحج کی 8 سے 13 تاریخ تک کے دن ہیں۔ اصل حج کا دن تو 9 ذی الحج ہے، مگر حج کے تمام مناسک مذکورہ تاریخوں میں پورے کیے جاتے ہیں۔ ایام حج کے علاوہ خانہ کعبہ کی زیارت کو عمرہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے اس کمرہ نما مرکز عبادت کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد آج سے قریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اسے کعبہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی قریب برابر ہے، یعنی مکعب نما ہے۔ اس کا دوسرا مشہور بالکل اصل نام بیت اللہ کا گھر ہے۔ اسے قرآن کریم میں بیت الحرام عزت والا گھر، بیت الحکیم قدیم ترین گھر اور بعض دفعہ صرف بیت اللہ کہا بھی گیا ہے۔ فارسی کے لفظ خانہ کے معنی گھر یا مکان ہی ہے۔ اسی سے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ ترکیب اضافی ہمارے ہاں مستعمل ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عربی میں بیت عموماً رہائشی جگہ، گھر کو نہیں بلکہ صرف مکان کو کہتے ہیں۔ رہائشی مکان یا جگہ کو عربی میں دار کہا جاتا ہے، اس لیے کعبہ کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے دار اللہ نہیں بلکہ بیت اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ نہیں رہتا، وہ تو سب جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام بیت اللہ اس لیے رکھا تھا کہ اس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ ان معنوں میں ہی ہم مسجد کو بھی اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس لیے مسجدوں کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے، یقیناً مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مناسک حج سے مراد وہ تمام شرعی احکام، رسوم اور قواعد و ضوابط ہیں جن کے حج میں پابندی کی جاتی ہے۔ اس میں میقات، احرام، طواف، سعی، عرفہ، رمی، قربانی وغیرہ امور شامل ہیں۔ استطاعت کا مطلب ہے کہ آدمی ہر لحاظ سے سفر حج پر جانے اور واپس آنے کے قابل ہو۔ اس میں سفر کے مکمل اخراجات بلکہ اس دوران اپنے گھر والوں کے اخراجات بھی کے علاوہ صحت، رہائش کا امن وغیرہ شامل ہوں۔ اگر مالی استطاعت ہو مگر دوسری رکاوٹیں نہ جانے دیں تو ایسے آدمی کو وصیت کر جانا چاہیے کہ اس کی موت کی صورت میں کوئی دوسرا آدمی مرنے والے کے خرچ پر اس کی طرف سے حج کرے۔ اس حج کو حج بدل کہتے ہیں۔ اسلامی عبادات میں سے بدل کا حکم صرف حج کے لیے ہے۔ ایک دفعہ کا مطلب واضح ہے۔ حج مسلمانوں پر زندگی میں صرف ایک دفعہ واجب ہے۔ ایک سے زیادہ دفعہ کا موقع ملے تو یہ بڑی سعادت ہے، مگر حکومت کی طرف سے دوسری دفعہ حج پر پابندی کو یہ جھوٹ بول کر توڑنا کہ پہلی دفعہ حج پر جا رہا ہوں سخت گناہ ہے۔ پہلے ہی قدم پر جھوٹ بولا تو حاجی صاحب آگے کیا کچھ نہیں کر گزریں گے۔ حج کی اہمیت اسلام کی بنیادی عبادت ہونے کے لحاظ سے حج کو اہمیت کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور سامنے رکھے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں مسلمان پر حج کے فرض ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی استطاعت کے ہوتے ہوئے حج کرنے کو کفر کہا گیا ہے۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اس کے گھر کا حج اور کفر و انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حج ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ملت ابراہیمی کا خاص شعار ہے اور یہی عبادت ہے جو پچھلے 3-4 ہزار سال سے تاریخی تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کعبہ کے لیے بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر حج کو بھی دوسری بنیادی عبادت کی طرح ان چیزوں میں شمار کیا جن پر اسلام قائم ہے اور جن میں سے کسی کا انکار ترک ایوان اسلام کو گرا دینے کی کوشش سمجھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔